عشق رسول کا ایک چھوٹا سا سمٹم لے کر چلے جائیے. آج اگر محبوب کا ذکر سن کر کبھی یہ کیفیت بنی ہے کہ محبوب کا نام آتے ہی آپ کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, ذرا سا آنکھ نم ہو جاتی ہے, واللہ سمجھ لیجئے گا دل میں ابھی حرارت باقی ہے, دل میں وہ آگ ابھی موجود ہے. کیونکہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا, اس پر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا, اپنا اختیار نہیں. کوئی خود سے روئے ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے تو روئے گا, وہ بھی اگر کمزور انسان ہوگا. کسی کو اذیت دیں گے تو وہ روئے گا. یہ رونا, اور اگر بیٹھے بیٹھے کوئی ویسے ہی صرف محبوب کا نام سن کر رو رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ دل کی تاریں مدینے سے کہیں نہ کہیں جڑ چکی ہیں. یہ کیفیت اگر بن گئی ہے تو سمجھ لیجئے دل میں حرارت باقی ہے, دل میں ابھی وہ قوت باقی ہے. اس کو ذرا اور ہوا دیجئے, اس کو ذرا. یہ رونا بڑا شاندار ہے, اور جو رو جائے نا محبوب کی نظر میں آ جاتا ہے. بچھڑ کر روئے, دور ہو کر روئے, محبوب کی نظر میں آ جاتا ہے. آئیے نا آپ کو لے کر چلیں مسجد نبوی کے اس پاکیزہ ماحول میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, کھڑے کھڑے حضور کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا ہے. ایک لکڑی کا خشک تنا ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ دیکھتے ہیں حضور کھڑے کھڑے, حضور پر تھکن کے آثار آتے ہیں. آپس میں مشورہ کیا ممبر تعمیر کیا جائے. ممبر بنا دیا گیا, لے کر مسجد میں آئے, حضور کے مشورے کے مطابق رکھ دیا گیا. حضور واعظ فرمانے کے لیے مسجد نبوی آئے تو پیڑ کی طرف نہیں گئے, ممبر پر بیٹھ گئے. ممبر پر جیسے چڑھے رونے کی آواز آئی جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے دور ہو کر رو جاتا ہے. پوری مسجد نبوی میں رونے اور چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں. ہائے کون رو رہا ہے, کون رو رہا ہے, کس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور ایسی رقت آمیز آوازیں تھیں کہ صحابہ بھی رو دیے. صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے کہ کون رو رہا ہے, کون ایسی آہو بکا کر رہا ہے. حضور منبر پر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ پھر اٹھے, درخت کے قریب پہنچے اور اسے گلے سے لگایا. گویا ایسے سسکیاں تھمی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیا کرتی ہے. حضور نے درخت کو سینے سے لگا لیا. وہ مبارک علم نشرح والا سینہ, وہ مبارک سینہ جس میں وہ راز خداوندی, وہ قلب موجود تھا جس پہ قرآن نازل ہو رہا تھا. وہ سینہ جب درخت کے لکڑی کے اس خشک تنے سے لگا, سسکیاں تھم گئیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا اس خشک تنے کو ہم نے یہ سعادت دی کہ اتنا عرصہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ہم واز کرتے رہے, آج جب تم نے ممبر بنایا ہے یہ ہماری دوری کو برداشت نہیں کر سکا. اے کاش مجھے وہ سعادت حاصل ہو. میں انسان ہوں, مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وہ لکڑی کا خشک تنا جس کے قلب میں دل نہیں ہے, وہ دل نہ ہونے کے باوجود حضور کی محبت میں تڑپ رہا ہے. مجھے تو اللہ نے دل دیا ہے, آپ کو تو اللہ نے دل دیا ہے. حضور نے پھر لکڑی کے تنے سے گفتگو فرمائی. حضور اس سے بات کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں. حضور اس سے, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. حضور اس سے بات کر رہے ہیں. حضور نے کہا اچھا ممبر تو بن گیا ہے, اب چلو تمہیں اختیار ہے. درخت سے کہا تمہیں اختیار ہے. اور یہ کہانی نہیں ہے, یہ جتنے نوجوان احباب یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ کہانی نہیں ہے, یہ اس چشم فلک نے نظارہ دیکھا ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا ہے.
یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے۔ لکڑی کے تنے سے، خشک تنے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی، چاہو تو تمہیں دنیا میں ہرا بھرا کر دیں، اور خدا کی قسم اگر اللہ کے رسول اسے ہرا بھرا کرتے تو آج تک وہ درخت ہرا بھرا رہتا، بلکہ آج تک نہیں، قیامت کی فجر تک ہرا بھرا رہتا، ہرا بھرا رہتا۔ فرمایا تمہیں اختیار ہے، یا تو تمہیں ہرا بھرا کر دیں یا تو تمہیں جنت میں پہنچا دیں۔ سوچیں، درخت کو بھی جنت کی آفر ہو رہی ہے، وہ بانٹنے پہ آئے تو درخت کو بھی جنت بانٹ دیتے ہیں۔ اے مسلمان ذرا چل تو صحیح ان کے دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر جا کر مانگ تو صحیح، ان کی دربار گہربار پر جا کر مانگ تو صحیح، دامن پھیلا تو صحیح۔ وہ دیں تو جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ درخت کو بھی کہہ رہے ہیں جنت میں جانا ہے۔ اچھا، درخت بھی ہماری طرح بے وقوف نہیں تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں تو نہیں رہنا، دنیا میں مجھے اور آپ کو پھر جھنجھوڑا۔ اے مسلمان کیا ہو گیا تمہیں؟ میں درخت ہو کر جنت مانگ رہا ہوں، تم انسان ہو کر دنیا مانگ رہے ہو۔ دنیا میں کتنے دن رہو گے؟ ایک وقت آئے گا کہ قیامت برپا ہونے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، ابد تا ابد رہے گی جنت، اور جنت میں حضور ملیں گے۔ حضور مجھے جنت چاہیے، حضور مجھے جنت چاہیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جو ممبر رسول آج بھی حضور کے، وہ ریاض الجنہ کا جو محراب ہے نا، اس کے الٹے ہاتھ پر پلر موجود ہے، وہ نشانی ہے کہ یہیں نیچے اس درخت کو دفنا دیا گیا تھا۔ آپ نے کسی درخت کو دفناتے ہوئے دیکھا ہے؟ کاٹ کر چیزیں بنا لیتے ہیں۔ وہ درخت جو حضور سے ہم کلام ہوا تھا، فرمایا اور درخت ہوں گے جو کٹ کر دنیا میں فنا ہو جائیں گے، وہ درخت